4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 5ویں جماعت ماحول کا مطالعہ حصہ دوم ہمارا ارتقاء، سبق نمبر 6 پتھر کا زمانہ حجری عہد پتھر کے ہتھیار۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں۔ اس کے دوسرے حصے میں ہم اس کے سوال و جواب حل کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ سبق نمبر 6 پتھر کا زمانہ حجری عہد پتھر کے ہتھیار۔ اس سبق میں ہم 2 حصوں کو دیکھنے والے ہیں۔ 6.1 ضرورت کے مطابق ہتھیاروں کی شکلیں اور قسمیں، 6.2 پتھر کے زمانے کے ہتھیار۔ یہ سبق ان 2 نکات پر مشتمل ہے۔ 6.1 دیکھتے ہیں، ضرورت کے مطابق ہتھیاروں کی شکلیں اور قسمیں۔ فرض کیجئے ہمیں زمین میں کوئی چمکدار چیز دھسی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تب اسے باہر نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ شاید ہم اسے انگلیوں سے کریدنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں کامیاب نہ ہو تو کوئی سخت ٹہنی تلاش کر کے اس ٹہنی سے کرید کر دیکھیں گے۔ اس میں بھی ناکام رہے تو کوئی چھوٹا سا نوکدار پتھر تلاش کر کے لائیں گے کہ اس سے ضرور کام بن جائے گا۔ اس سے بھی کام نہ ہو سکے تو ہمیں لوہے کی سلاخ لانی ہوگی۔ یہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کام کی ضرورت کے مطابق وسائل کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ جیسا ہمارا کام ہوگا ویسے ہی چیزوں کا انتخاب ہمیں کرنا ہوگا۔ وسائل کے انتخاب کی بنیاد ذیل کی 4 باتوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 1 وسائل کی دستیابی، نمبر 2 کم سے کم وقت اور کم سے کم توانائی کا استعمال۔ چمپانزی جیسے بندر بھی سخت بیج یا سخت خول والے پھل توڑنے کے لیے پتھر کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح چونٹیوں کے گھروں میں سے چونٹیاں پکڑنے کے لیے ٹہنیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ انسان بھی جانوروں کی ہڈیاں، پتھر، خشک لکڑیاں اور ٹہنیاں وغیرہ وسائل کا استعمال کرتا ہی تھا۔ مسلسل باریک بینی سے مشاہدے، تجربے اور قوت تخیل کی بنیاد پر یہ بات انسان کے ذہن میں آ گئی کہ لاٹھیاں، ٹہنیاں، ہڈیاں اور پتھر کو تراش کر ان سے کام میں مدد لی جائے تو کام اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ ان چیزوں کو حسب خواہش شکل دی جا سکتی ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دیکھا کہ ہنرمند انسان کے باقیات کے ساتھ پتھر کے ہتھیار ملے۔ یہ ہتھیار ان باقیات کے آس پاس ملے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس نے ہی بنائے ہوں گے۔ لیکن کیا وہ صرف پتھر کے ہتھیار ہی بناتا تھا؟ اس کا جواب نہیں میں دینا ہوگا، کیونکہ وہ دوسری چیزوں سے بھی ہتھیار بناتا تھا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پتھر اور ہڈیوں سے بنائے گئے ہتھیار ہیں۔ نمبر 1 کی جو شکل دکھائی دے رہی ہے آپ کو، یہ گول پتھر کا توڑنے والا ہتھیار ہے۔ 2 نمبر پر چھینی ہے۔ 3 نمبر پر گول پتھر کا بڑا ہتھوڑا ہے۔ 4 نمبر پر پتھر کی پرتوں کو توڑنے والا ہتھیار ہے۔ 5 نمبر پر ہڈی کی بڑی سوئی۔ 6 نمبر پر سینگ کی کدال اور کھودنے والا ہتھیار۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان نے صرف پتھر کے ہی نہیں بلکہ دوسری چیزوں سے بھی ہتھیار بنائے تھے۔ اس کے باوجود انسان نے لاکھوں برس پہلے جو ہتھیار بنائے تھے ان میں سے پتھر ہی کے ہتھیار ملے ہیں۔ ہڈیوں کے ہتھیار شاذ ہی ملے ہیں۔ لاٹھیاں اور ٹہنیاں ختم ہو جانے والی چیزیں ہونے کی وجہ سے ان سے بنائے ہوئے اس زمانے کے ہتھیار عموماً ہاتھ میں نہیں آئے۔ لاٹھیاں اور ٹہنیاں ایسی چیزیں ہیں جو کہ وقت کے ساتھ زمین میں گھل جاتی ہیں، اسی لیے ان کا کوئی ثبوت دریافت نہیں ہو سکا۔ اب ہم دیکھیں گے سبق نمبر 6 کا دوسرا پارٹ، 6.2 پتھر کے زمانے کے ہتھیار۔ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا انسان نے کس طرح سے ہتھیار بنانے کی ابتدا کی اور اس نے کس طرح سے الگ الگ چیزوں کا استعمال کیا۔ ہتھیار بنانے کی ضرورت اسے اس لیے پیش آئی تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان کر سکے۔ جس زمانے کے ہتھیاروں میں خصوصاً پتھر کے ہتھیار ملتے ہیں اس زمانے کو ہم پتھر کا زمانہ کہتے ہیں۔ ہتھیاروں کی شکل اور قسموں کی بنیاد پر پتھر کے زمانے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پتھر کا قدیم زمانہ، پتھر کا وسطی زمانہ، پتھر کا جدید زمانہ۔ یہ پتھر کے دور کو
3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ نمبر 1 دیکھتے ہیں پتھر کا قدیم زمانہ۔ پتھر کے قدیم زمانے کے ہنرمند انسان اور سیدھی پشت والے انسان دونوں ہی نے ضرب لگا کر ہتھیار بنانے والا طریقہ استعمال کیا۔ ایک گول پتھر کو دوسرے گول پتھر پر پٹک کر پتھر کی پرتیں نکالنے کو ضرب لگانے کی تکنیک یا طریقہ کہتے ہیں۔ پتھر کے زمانے کے اس طریقے سے بنائے ہوئے ابتدائی ہتھیار بھدے اور بے ڈول تھے۔ ان ہتھیاروں میں صرف ایک سمت میں تھوڑی سی دھار ہوتی تھی۔ ان ہتھیاروں کو توڑنے والے ہتھیار کہتے ہیں۔ ان کا استعمال صرف سخت خول والے پھل اور ہڈیاں توڑنے کے لیے کیا جا سکتا تھا۔ ہنرمند انسان کے بنائے ہوئے ہتھیار اسی قسم کے تھے۔ ہنرمند انسان شکار کرنے کی تکنیک سے پوری طرح واقف نہ تھا۔ یہ بات ان کے ہتھیاروں سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے ہتھیار بناتے وقت پتھر کے دھاردار چھلکے نکلتے تھے۔ وہ ان چھلکوں کو چمڑے میں لگے گوشت کو کھرچ کر نکالنے، گوشت یا دیگر کھانے کی چیزوں کے ٹکڑے کرنے، عصا یا لاٹھی چھیلنے وغیرہ کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سیدھی پشت والے انسانوں نے بھی ہتھیار بنائے۔ ہنرمند انسانوں کے ہتھیاروں کے مقابلے میں ان کے ہتھیار مثلاً دستی کلہاڑی اور فرشی زیادہ متناسب تھے۔ فرشی یعنی پھیلے ہوئے، ہلکا بسولہ، تیشا۔ سڈول ہتھیار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ذہن میں اس کا خاکہ بنایا جائے۔ ایسا ہونے پر ہی اسے عملی شکل دی جا سکتی ہے۔ سیدھی پشت والا انسان پہلے ہی سوچ لیتا تھا کہ اسے جو ہتھیار بنانا ہے اس کی شکل کیا ہوگی۔ پتھر کی چھوٹی پرتیں نکالنے کے لیے اس نے 12 سینگا کے سینگ جیسی چیزوں کا ہتھوڑا استعمال کیا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے 12 سینگا کا بڑا ہتھوڑا استعمال کر کے اس نے اپنے ہتھیار بنائے۔ چھوٹی پرتوں کی مزید باریک پرتیں بنانے کے لیے اور اس طرح سے توڑنے والا ہتھیار دکھائی دیتا ہے۔ پتھر کا ایک ہتھوڑا دکھایا ہوا ہے۔ بڑی پرتوں کی مزید چھوٹی پرتیں کس طرح سے بنائی جاتی تھی وہ بھی دکھایا گیا ہے، اور ایک دستی کلہاڑی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشینوں کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ انسان بالکل جنگل میں رہا کرتا تھا اور یہ ابتدائی قدیم زمانہ ہے پتھر کے دور کا۔ ان کے علاوہ ان ٹکڑوں کو مزید باریک کر کے زیادہ پتلی دھار کی کھرچنی اور تیشا بنایا۔ غرض وہ اپنے کام کی ضرورت کے اعتبار سے مختلف ہتھیار استعمال کرتا تھا۔ اصلاح شدہ ہتھیاروں کی وجہ سے سیدھی پشت والے انسان کے غذا کے تنوع میں بھی اضافہ ہوا، کیونکہ اب اس کے لیے چھوٹے بڑے جانوروں کا شکار کرنا ممکن ہو گیا تھا۔ ان میں خاص طور پر ہرن، خرگوش، جنگلی بھینسا جیسے جانور شامل تھے۔ قدیم انسان نے جو ہتھیار بنائے تھے اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اسے شکار کرنے میں آسانی ہو۔ طاقتور انسان نے پتھر کے ہتھیار بنانے کی تکنیک میں مزید ترقی کی۔ وہ چھوٹی جسامت کے ہتھیار بنانے لگا۔ عقل مند انسان نے پتھر کے ہتھیار بنانے کی تکنیک میں انقلابی تبدیلی لائی۔ اس نے پتھروں سے لمبی اور پتلی پرت نکالنے کے لیے ہتھیار بنانے میں پیش رفت کی۔ اس لمبی پرت سے اس نے چاقو، تیشا، بڑی سوئیاں اور چھینی جیسے مختلف قسم کے ہتھیار بنائے۔ یہ ہتھیار اور دوسری چیزیں بنانے کے لیے وہ چخماق پتھر کے قسم کے کمیاب پتھر، ہاتھی دانت جیسی چیزوں کا استعمال کرنے لگا۔ عقل مند انسان نے ہتھیار بنانے کی تکنیک، ماحول کے علم اور غذا حاصل کرنے کے طریقوں میں خوب ترقی کی تھی۔ اس لیے ایک ہی مقام پر زیادہ مدت تک قیام کرنا اس کے لیے ممکن ہوا۔ عقل مند انسان کے گروہ جھوپڑیاں بنا کر رہنے لگے تھے۔ وہ بعض اجتماعی تہوار بھی منانے لگے تھے۔ ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی بہت سی فنکارانہ چیزوں اور غاروں میں بنی ہوئی تصویروں کا ان تہواروں سے تعلق رہا ہوگا۔ عقل مند انسان زیورات کا استعمال کرنے لگا تھا۔ اس زمانے کے موتی ملے ہیں جو مختلف قسم کے شنکھ، ہڈیوں اور جانوروں کے دانتوں سے تیار کیے گئے تھے۔ اس طرح ترقی پذیر انسان کی تہذیبی ترقی کی ابتدا پتھر کے قدیم زمانے سے ہو گئی تھی۔ بھارت میں پتھر کے قدیم زمانے کے ہتھیاروں کے باقیات کشمیر سے تمل ناڈو تک مختلف مقامات پر دستیاب ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے کے انسان کے باقیات بھارت میں زیادہ نہیں ملے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں ہوشنگ آباد کے قریب نرمدا ندی کے کنارے ہتھ نورا نامی گاؤں ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھیم بیٹکا میں پتھر کے قدیم زمانہ کے غاروں میں جو تصویریں بنائی گئی تھی وہ آپ کو یہاں دکھائی گئی ہیں۔ اس گاؤں کے
قریب ایک کھوپڑی اور کندھے کی ہڈی کے باقیات ملے ہیں۔ یہ باقیات پتھر کے قدیم زمانے کی ایک عورت کے ہیں۔ اس کے علاوہ پدوچیری کے قریب واقع ایک گاؤں کے اطراف میں پتھر کے زمانے کے ایک بچے کی کھوپڑی ملی۔ افغانستان اور سری لنکا میں بھی پتھر کے قدیم زمانے کے انسان کے باقیات ملے ہیں۔ مہاراشٹر میں پتھر کے قدیم زمانے کے مقامات میں سے ناسک کے قریب گنگاپور اور نیواسا کے قریب چرکی نیواسا کے مقامات مشہور ہیں۔ گنگاپور گوداوری ندی کے کنارے ہے، چرکی نیواسا پروارا ندی کے کنارے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب پتھر کا وسطی زمانہ۔ پتھر کے وسطی زمانے کے عقل مند انسان نے مزید پیش قدمی کی۔ اس نے کتے کو مانوس کیا۔ پتھر کے وسطی زمانے میں آب و ہوا اور ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے انسان کی طرز زندگی بھی بدلنے لگی تھی۔ عقل مند انسان شکار کے ساتھ ساتھ مویشی پالنے اور قدرتی طور پر اگے ہوئے اناج کی فصلوں کی کٹائی بھی کرنے لگا تھا۔ اس لیے وہ سال کے کچھ عرصے تک ایک ہی مقام پر بستی بنا کر رہنے لگا تھا۔ ان کی غذاؤں میں مختلف نباتات بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں بکریوں اور بھیڑوں جیسے جانوروں کو مانوس کرنے کی ابتدا ہوئی۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پتھر کے وسطی زمانے کے عقل مند انسان کو شکار، ماہی گیری، کٹائی، تڑائی یعنی توڑنے کا عمل جیسے مختلف کاموں کے لیے مختلف قسم کے وزن کے لحاظ سے ہلکے اور لمبے عرصے تک چلنے والے پائیدار ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔ وہ لکڑی یا ہڈی میں کھانچا بنا کر ناخن بھر چھوٹے پھل اس میں ایک ترتیب سے مضبوط بٹھاتا اور اس طرح چھری درانتی جیسے اوزار بناتا تھا۔ بھارت میں کئی مقامات پر پتھر کے وسطی زمانے کے باقیات دستیاب ہوئے ہیں۔ راجستھان میں باگور، مدھیہ پردیش میں بھیم بیٹکا، گجرات میں لاگھنج اور مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع میں پانٹا پتھر کے وسطی زمانے کے کچھ اہم مقامات ہیں۔ اس تصویر میں دیکھتے ہیں پتھر کے وسطی زمانے میں اوزاروں کے لیے استعمال کیے گئے پھل یعنی بلیڈز لہریے دار ہلکے اوزار کی تکنیک کے ذریعے چخماق کے گول پتھر سے الگ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پھل ناخن یا ان سے کچھ بڑی شکل کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مہین ہتھیار کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں لکڑی کے سرے پر چھوٹا سا پھل لگا کر بنائے ہوئے تیر استعمال کیے جاتے تھے۔ تصویر میں دیکھیے لہرے دار حصہ ہے اور پتھر کے وسطی زمانے کے پھل یعنی مہین ہتھیار ہیں۔ پتھر کے وسطی زمانے کی مہین ہتھیار اور تیر کی نوک کی طرح استعمال کیا جانے والا ہتھیار یہاں پر بتایا ہوا ہے۔ ہڈی سے بنایا ہوا پتھر کے زمانے کا مچھلی پکڑنے کا کانٹا بھی دکھایا گیا ہے اور مہین ہتھیار بٹھا کر بنائی ہوئی پتھر کے زمانے کی درانتی دار چھری ہے۔ اس طرح سے انسان نے اپنے عہد میں ان ہتھیاروں کا استعمال کیا اور انہیں الگ الگ شکل دے کر بنایا۔ اب دیکھتے ہیں ہم نمبر 3 پتھر کا جدید زمانہ۔ پتھر کے جدید زمانے میں گھس کر چکنے کیے ہوئے پتھر کے ہتھیار بنائے گئے۔ اس زمانے میں نئی قسم کے ہتھیار بنائے جاتے، اسی مناسبت سے اسے پتھر کا جدید زمانہ نام دیا گیا۔ پتھر کے جدید زمانے تک کھیتی کرنا اور مویشی پالنا طرز زندگی کا معمول بن گیا۔ شکار گزر بسر کا خاص ذریعہ نہ رہتے ہوئے زراعت اور مویشی پالنا ہی مکمل ذریعہ بن گیا۔ بھارت میں کئی مقامات پر پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب کے باقیات دستیاب ہوئے ہیں۔ گنگا کی وادی میں، اسی طرح جنوبی ہندوستان میں بھی پتھر کے جدید زمانے کی کئی تہذیبیں روشنی میں آ چکی ہیں۔ یہاں پر یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پتھر کے 3 دور گزرے ہیں اور ان میں ہتھیاروں میں کس طرح سے تبدیلی ہوئی اور انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق کن کن چیزوں سے ہتھیار بنایا ہے اور اس کا ہتھیار جو ہے دن بدن ترقی کرتا گیا۔ اس سبق کے سوال جواب کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ پلے لسٹ میں سے آپ 5ویں جماعت کے تمام مضامین کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی گرام گروپ جوائن کرنے کے لیے کمیونٹی میں ہم نے لنک پوسٹ کی ہوئی ہے، آپ وہاں سے ہمارے ٹیلی گرام کے گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔